یہ کہانی ایک پتا اور پتری اور اس کے پریوار کی ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اسے اپنی بیٹی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا، تم میری بات پر غور کیا کرو، ٹھیک ہے پتا جی؟ پھر وہ ایک تالاب میں پانی پینے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور پانی پینے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر دونوں بھائی بہن ایک انگوری باغ میں پہنچ کر دونوں ڈھیر ساری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں انہیں آپس میں بات کرتے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن وہ آپس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ارے بہن، تم سمجھا کرو میری بات کو، میں تمہارے بھلے کی کہوں گا۔ اس کی بہن کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے اور پھر وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں اور اس کا بھائی کسی طرح اسے منا کر اسے ایک گفا کے پاس لے جاتا ہے۔ اس کی بہن وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن ان دونوں کے چلنے کے بعد انہیں وہاں پر خوب سارا خزانہ دیکھ جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہیں ہوش آتا ہے اور پھر سے دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنا سارا خزانہ کہاں سے آیا؟ اس خزانے کو دیکھ کر وہ دونوں بھائی بہن اپنی ممی سے جا کر بتانے لگتے ہیں۔ بیٹا، اس چکر میں مت پڑو۔ وہ دونوں بھائی بہن سوچتے ہیں اور ایک الگ فیصلہ لیتے ہیں۔ وہ دونوں بات چیت کرتے ہیں کہ خزانہ ہم دونوں وہاں سے لے جا کر آپس میں بانٹ لیں گے اور اس سے ہمارے سکھ دکھ دور ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے اس کا بھائی کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایسا کرنا کیا ٹھیک رہے گا، صحیح رہے گا یا نہیں۔ لیکن من میں وچار بھی آتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر خریدوں گا، اچھے اور ان سے کھیلوں گا۔ وہ دوبارہ مل کر پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ خزانہ گفا سے ہم نکالے یا نہ نکالے، اسے کرنے سے کیا صحیح ہوگا یا نہیں۔ لیکن وہ دونوں بھائی بہن طے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خزانہ کے چکر میں کبھی نہیں پڑیں گے، یہ ایک لالچ ہے۔ یہ اتنی بات کہہ کر ایک میلے کی اور نکل جاتے ہیں اور میلے میں گھومنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ گھومتے پھرتے ہی اس میلے کا آنند اٹھا رہے تھے اور میلے میں ادھر ادھر ایک دوسرے کو جھولتے ہوئے اور کچھ کھاتے ہوئے بھی نہیں سہن کر رہے تھے۔ اس لیے وہ اپنے گھر آ جاتے ہیں اور ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ وچار کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ اس کی ممی وہاں پر آتی ہے اور انہیں خوب سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا، آپ ایسے ویسے لفڑے میں مت پڑا کرو، آپ صرف اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ یہ سب ایک لالچ ہوتی ہے جس میں آدمی پھنس جاتے ہیں۔ لیکن اتنی بات سن کر وہ ایک شادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ پھر وہاں شادی میں پہنچ کر ان کی گاڑی کی ڈکی نہیں کھل رہی تھی، لیکن وہاں بھی جانے کے بعد انہیں کوئی مکینک وغیرہ نہیں مل رہا تھا۔ اس لیے ان دونوں نے طے کیا کہ اس گاڑی کی مرمت کیا ہم خود کر سکتے ہیں، کیا ہم خود ڈگی کھول سکتے ہیں؟ اس کا بھائی کہتا ہے ہاں، کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک اپنی بہن کے کمرے میں جا رہے تھے اور وہاں جانے کے بعد ان سے کچھ کہنے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بہن ڈگی نہیں کھل رہی تھی، اس میں خوب سارے پیسے تھے، لیکن وہ پیسے ہم نے نہیں لیے کیونکہ ہماری ممی کہتی تھی کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ ہاں، تم صحیح کہہ رہے تھے، اس لیے کوئی بھی لالچ یا کسی بھی بری بلا لالچ میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اس کا بھائی بولتا ہے ہاں میری بہن، تم صحیح کہہ رہے ہو، کیا
ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ اس کی بہن کہتی ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ پھر وہ ہنسی خوشی اپنی ماتا کے پاس جاتے ہیں اور ہنسنے بولنے صحیح سلامت لگ جاتے ہیں اور انہیں کوئی زندگی میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور وہ تینوں ماں بیٹی اور بہن آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہاں باہر پاپا بھی ہیں، اس لیے ان کی بہن اور اس کے پتا جی دونوں آپس میں بات کر لیتے ہیں اور کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا سارا خزانہ ہم چھپا بھی تو نہیں سکتے اور امی تو منع کر رہی ہے، لیکن اس کے پتا جی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بیٹا کچھ بھی دقت ہو سکتی ہے، ہمیں کبھی بھی بری بلا اس میں پھنسنی نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر وہ اس کی بہن وہاں سے جا کر پولیس تھانے پہنچ جاتی ہے اور پولیس والوں کو یہ ساری بات بتا دیتی ہے۔ پھر پولیس والے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ممی نے منع کیا تھا، لیکن یہی بات یہ دوبارہ جا کر اپنی ممی سے بتاتے ہیں کہ ہم نے پولیس والوں کو بتا دیا ہے اس خزانے کے بارے میں۔ اس کی ممی بولتی ہے بیٹا تم نے ٹھیک کیا، کیونکہ وہ سرکاری خزانہ ہے اور سرکاری خزانہ سرکار کو ہی ملنا چاہیے، ٹھیک بیٹا۔ پھر ان کی ماں اور بہن دونوں آپس میں بہت زیادہ جھگڑنے لگتے ہیں اور لڑائی کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ آپس میں اتنے لڑ کر کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں ملتے ہیں۔ پھر ان کی بیٹی اپنی ماتا سے بات کرنے کے لیے گھر پر چلی جاتی ہے اور معافی بھی مانگتی ہے اور خوب ساری باتیں کرتی ہیں کہ ماتا جی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ان کی ماں بھی انہیں خوشی سے انہیں معاف کر دیتی ہے اور سمجھاتی ہے بیٹا ایسا مت کرا کرو۔ پھر ان کی ماں اور بیٹی دونوں کمرے میں سو جاتے ہیں اور وہیں پر ان کی چڑیا بھی سونے لگتی ہے اور آپس میں بات چیت نہیں کرتے، لیکن ان کا بیٹا صبح صبح اٹھتا ہے اور چائے پیتا ہے اور دماغ پر زور ڈالتا ہے اور ماں بیٹی آپس میں بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر صبح صبح ان کا بھائی کھجور توڑنے کی کوشش کرتا ہے پیڑ سے، لیکن ان کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا، وہ بار بار اچک کر کھجور توڑنے کی کوشش کرتا لیکن توڑ نہیں پاتا۔ پھر وہ جا کر اپنی بہن سے بتاتا کہ ایسے ایسے اس پیڑ پر کھجور لگے ہوئے ہیں اور میرا ہاتھ نہیں جا رہا ہے، تم توڑنے میں میری مدد کرو، لیکن ان کی بہن بھی اسے صفا منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نکے بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ، کیونکہ ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ کھجور کی بات جا کر وہ اپنی ممی سے بتانے لگتے ہیں اور ساری بات بتانے کے بعد ان کی ممی ان سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں بازار سے خوب سارے کھجور خرید کر تمہارے آگے پیش کر دوں گی، جتنا چاہیے آپ کھا لینا، لیکن ایسے پیڑ سے مت توڑو، کوئی کسی نے بو رکھا ہو۔ اتنی بات سن کر وہ خوشی سے اپنے دوستوں کے گھر ناچنے لگ جاتے ہیں اور ان کو خوشی خوشی بہت سارے کھجور بھی مل جاتے ہیں، لیکن ان کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ ان پہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی، اس لیے کہتے ہیں اچھا ہی کام کرو برا